لیکن جو آج طریقہ بتانے والا ہوں یہ وہ طریقہ ہے کہ جب کسی بندے پر دشمن کی طرف سے جنات کو مسلط کیا گیا ہو، اب اس کو حاضر کیسا کرنا ہے اور کرنے کے بعد اس کو نکالنا کیسا ہے کہ تاکہ یہ چیز دوبارہ کبھی بھی اس مریض کے اندر دوبارہ داخل نہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشی عطا فرمائے، آمین۔ جنات کو حاضر کرنے کا اور جنات کو مریض کے جسم سے نکالنے کا ایک مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو دو قسم کے عمل بتائے جائیں گے اور ہر عمل کی آپ کو اجازت عام ہوگی۔ سب سے پہلے آپ نے مریض کے جسم کے اندر جو چڑیل ہے، بھوت ہے، جن ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو پہلے حاضر کریں۔ اب حاضر کرنے کے بعد پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اب اس کو نکالیں کیسے، کس طرح اس مریض کی وہ جان چھوڑ دے۔ یہ دو چیزیں ہیں اور اس کے اندر ایک بات اور بھی ایڈ کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جس بندے کے اندر جنات کی حاضری ہوتی ہے یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو جن اس مریض کے اندر خود بخود حاضر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اکثر ناپاک رہتا ہے، غسل پسند نہیں کرتا، بدبودار چیزوں کو پسند کرتا ہے، گندگی کی چیزوں پر بیٹھتا ہے، یعنی کہ اس کو ناپاک چیزیں پسند ہیں، اس بندے پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر جا کر پیشاب کر دیتا ہے کہ جہاں پر ان کی رہائش ہوتی ہے، جہاں پر ان کے مکانات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ چیزیں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں، تو ان کے اندر کسی عامل کا عمل دخل نہیں ہوتا، کسی دشمن کی فریب نہیں ہوتی کہ آپ پر کسی دشمن نے چیزیں چھوڑ دی، آپ پر کسی دشمن نے ان چیزوں پر حملہ کروا دیا، نہیں، بلکہ انسان کے اپنے فعل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے یہ چیزیں اکثر بندے پر خود بخود حاضر ہو جاتی ہیں، بغیر کسی عمل کے حاضر ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، جب ان کا دل کرتا ہے مریض کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، جب اس کا دل کرتا ہے مریض سے نکل جاتی ہیں، کبھی مریض بالکل تندرست ہو جاتا ہے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو آج طریقہ بتانے والا ہوں یہ وہ طریقہ ہے کہ جب کسی بندے پر دشمن کی طرف سے جنات کو مسلط کیا گیا ہو، اب اس کو حاضر کیسا کرنا ہے اور کرنے کے بعد اس کو نکالنا کیسا ہے کہ تاکہ یہ چیز دوبارہ کبھی بھی اس مریض کے اندر دوبارہ داخل نہ ہو سکے۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے، آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں، بڑا آسان طریقہ ہے۔ مریض کے یہ دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس پر اپنے ہاتھ کا انگوٹھا رکھیں، رکھنے کے بعد ہلکا سا دبائیں اور دبانے کے بعد آپ یہ عمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفلق آپ نے پڑھنی ہے 21 مرتبہ، ایک دم کر دیں۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الناس کو 21 بار، دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے آیت الکرسی کا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، لیکن ہر بار آپ نے پڑھنا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ یہ 3 دم کریں، اور دم کرنے کے بعد آپ اسے یہ کہیں کہ بحرمت حضرت سلیمان علیہ السلام اے جن حاضر ہو، حاضر ہو، حاضر ہو۔ اگر وہ جن اس مریض کے اندر حاضر ہو جائے تو آپ اس سے کلام کریں، دوبارہ اس کو دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پہلے بار دم کیا، سورۃ الفلق کو 21 بار پڑھا، سورۃ الناس کو 21 بار پڑھا اور آیت الکرسی کو 11 بار پڑھا، لیکن جن حاضر نہیں ہوا،
اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہی عمل دوبارہ کرنا ہے کہ 21 بار سورۃ الفلق پڑھیں، اس مریض پر دم کر دیں، سورۃ الناس 21 بار پڑھیں، مریض پر دم کر دیں، آیت الکرسی 11 بار پڑھیں۔ اس طریقے سے ولا یعودہ حفظہما کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اس پر دم کریں۔ یقین سے کہتا ہوں کہ دوسرے دم کے اندر وہ جن حاضر ہو جائے گا۔ جب وہ جن حاضر ہوگا، یہ آپ کے اور اس کے جو انگوٹھا ہے اس کے اندر وہ تابع ہے، وہ اس کے اندر قائد ہے، آپ اس سے جو چاہیں منوا لیں۔ لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنات اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں، 10 میں سے 8 باتیں ان کی سچی ہوتی ہیں، 2 باتوں کے اندر وہ جھوٹ ملا دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں شخص نے، آپ کے فلاں رشتہ دار نے، آپ کے فلاں بندے نے، آپ کے فلاں دوست نے آپ کو کے اندر یہ بندے کو بھیجا ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ یہ تو عامل پر منحصر ہے کہ وہ عامل ان باتوں پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو یقین آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن یہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اب جن حاضر ہوا، اس نے سب باتیں مان لی کہ مجھے فلاں نے بھیجا، مجھے فلاں نے بھیجا۔ اب اس کو حاضر کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو جلا دیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ اس سے معاہدہ کر لیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اس مریض کے اندر دوبارہ نہیں آئے گا تو مانے گا، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ملک بدل بھی کر سکتے ہیں، اپنے ملک سے، اپنے گاؤں علاقے سے اس کو کہیں اور دور پھینک سکتے ہیں۔ کس عمل کی برکت سے؟ وہ عمل سن لیں۔ وہ عمل یہ ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے پہلے اس سے پوچھ لیں جلا دوں؟ وہ کہے گا جلا دو، تو اس کو جلا دینا ہے۔ آپ کو نکال دو کسی اور ملک کے اندر، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے نکال دو تو نکال دیں۔ اگر آپ سے وہ معاہدہ کرتا ہے میں کبھی بھی اس بندے کے اندر نہیں آؤں گا، اس سے یہ پہلے بات پوچھ لیں تاکہ اس کے جو خاندان میں سے کوئی بندہ آپ کو تکلیف نہ دے سکے۔ آپ نے 7 بار فجر والی اذان پڑھیں کہ جس میں الصلاۃ خیر من النوم ہوگا، وہ پڑھ کر اس پر دم کریں۔ پھر آپ نے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں افحسبتم سے لے کر آخر تک 7 بار پڑھ کر اس پر دم کریں۔ جیسے ہی آپ دوسرا دم کریں گے آیات کا پڑھ کے، اس کے بعد یہ خود بخود مریض گر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ جب یہ بے ہوش ہو جائے گا، آپ یہ سمجھیے کہ اس کے جسم سے وہ چیز نکل چکی ہے، اپنے وعدے کے مطابق یا تو وہ جل چکی ہے، تو آپ کو بدبو آنا شروع ہو جائے گی، سمیل آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ میں اپنے عمل کے اندر کامیاب ہو گیا ہوں۔ اگر بدبو نہیں آ رہی تو نکل گیا ہوگا، نکل نہیں گیا تو اس نے ملک کو چھوڑ دینا ہے، کبھی بھی ساری زندگی اس مریض کے اندر دوبارہ حاضر نہیں ہوگا۔ تو جن کو نکالنے کی بھی آپ کو اجازت ہے اور جنات کو حاضر کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔